آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں آپ سب احباب کی حاضری کو بھی اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یوتھ فورس کے نوجوانوں نے یہ بزم سجائی ہے اور میں ایک نوجوان کا چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ گستاخ رسول اور اسی طرح گستاخ صحابہ کے حوالے سے پورے ملک کے اندر اضطراب ہے۔ ہر بندہ یہ دل میں جذبے زندہ رکھتا ہے کہ جو بھی صحابہ کا گستاخ ہے اس کی سزا بھی ہے، اور جو پاک پیغمبر کا گستاخ ہے اس کو بھی سزا دی جائے۔ اور بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گستاخ پیدا ہوا، نام اس کا مسیلمہ کذاب ہے۔ اس کی گستاخیوں کا میرے نبی کو پتہ چلا۔ آپ نے ایک صحابی کو جو نوجوان صحابی ہے، اور یوتھ فورس کے نوجوانوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم آج اس جذبے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیغمبر کی عظمت بھی بڑی اعلیٰ ہے، صدیق کی عظمت بھی بڑی اعلیٰ ہے، عمر کی عظمت بھی بڑی اعلیٰ ہے، عثمان بڑے عزت والے، علی بڑی شجاعت والے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ان جذبوں کی ضرورت ہے، ان گستاخوں کو نکیل ڈھانکنے کے لیے، ان کا کلا کما کرنے کے لیے، ان کو اپنے سوراخوں میں بند کرنے کے لیے، ان کو گستاخیوں سے روکنے کے لیے آج اس جذبے کی ضرورت ہے۔ مسیلمہ کذاب نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی، اس نے کہا وہ بھی پیغمبر ہے، میں بھی پیغمبر ہوں، مجھے بھی نبوت ملی ہے۔ آپ نے خط دے کر حضرت حبیب بن زید کو بھیجا ہے، نوجوان صحابی ہے، اور یوتھ فورس کے شہزادوں، نوجوان صحابی حضرت حبیب بن زید کو میرے پیغمبر نے بھیجا۔ آپ سواری پہ بیٹھے 1000 میل کا سفر اس صحابی نے کیا ہے، اس گستاخ رسول تک پیغمبر کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ حبیب بن زید کہتے ہیں میں پیغمبر کا خط لے کر جب میں یمامہ میں پہنچا، مسیلمہ کذاب نے خط دیکھا اور پڑھا، اپنے مجمع کو جمع کیا، اپنے دوستوں کو جمع کرتا ہے، جلادوں کو بلوایا، صحابی رسول حضرت حبیب بن زید کو سامنے بلاتا ہے، سب اس کے دربان میں جمع ہے۔ اس نے سب کے سامنے حضرت حبیب بن زید سے پوچھا، نوجوان صحابی سے پوچھا، اور خانے وال کے غیور مسلمانوں، اہل حدیث، اہل سنت کہلوانے والوں، اور جنوبی پنجاب کے غیرت مند مسلمانوں، آج انہی جذبوں کی ضرورت ہے۔ گستاخ رسول کو جواب دینے کے لیے، گستاخ صحابہ کو جواب دینے کے لیے آج ان جذبوں کی ضرورت ہے۔ حضرت حبیب بن زید کو سامنے بلا کر کہتا ہے، اتشہد ان محمد رسول اللہ، اے حبیب تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ صحابی کہتے ہیں انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ حضرت حبیب کہتے ہیں انا اسمع لا اسمع، میں کانوں سے بہرا، تیری آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس کو غصہ آیا، جلاد کو کہتا ہے اس کی زبان کاٹو، زبان کاٹی، فوارہ خون کا نکلا، فوارہ خون کا جاری۔ اس نے پھر کہا کہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب بن زید نے سر سے اشارہ کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کیا گواہی دیتا ہے میں بھی رسول ہوں؟ سر سے اشارہ کرتے نہیں نہیں نہیں، میں گواہی نہیں دیتا۔ ہاتھ کٹ گیا، بازو کٹ گیا، ٹانگیں کٹ گئی، وجود کٹ گیا، ہر جسم کے اعضاء سے آواز آ رہی تھی تو جھوٹا ہے، پیغمبر سچے ہیں۔ آج انہی قربانیوں کے جذبے کی ضرورت ہے۔ علامہ عبدالرشید حجازی صاحب امیر مرکزیہ پنجاب موجود ہے، اور غیور مسلمانوں پیغمبر کی ناموس کی
خاطر اگر جان دینی پڑی دو گے تسی تے ڈھلے بڑے دے علامہ صاحب پہ ویندے نے شیخ محترم جناب مناظر اسلام علامہ سید سبتین شاہ نقوی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے جرنیل یوتھ فور حافظ عامر صدیقی صاحب جذبوں کی ضرورت ہے اور پیغمبر کے گستاخوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جان دینی بڑی دو گے صدیق کے گستاخوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جان دینی بڑی دو گے انشاءاللہ آپ کی یہ جذبے زندہ رہے انشاءاللہ پیغمبر کے گستاخ بھی ذلیل ہوں گے صحابہ کے گستاخ بھی ذلیل ہوں گے بات خطاب دیتا ہوں مجاہد انتج قائد پنجاب میری مراد علامہ عبدالرشید حجازی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مکرم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اہل حدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب کی قیادت اور یہاں تشریف فرما اہل حدیث یوتھ فورس کے شہباز و شہینوں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستہ بزرگوں، رات کا بہت سارا حصہ بیت چکا اور ابھی میرے بعد انشاءاللہ جماعت کے عظیم ترجمان مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سرپرست مناظر اسلام مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی آج کی کانفرنس کا کلیدی خطاب فرمائیں گے۔ میں انشاءاللہ ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ اولاً اہل حدیث یوتھ فورس کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ترتیب دیا اور سرپرستی فرمانے پہ برادر عزیز مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، آپ نے خطباء کے مدلل خطابات سنے۔ میں ابھی مجھ سے قبل ہونے والی گفتگو کو دلائل و براہین میں نہیں زیادہ لے جانا چاہتا، اتنا ہی عرض کروں گا کہ پیغمبر اقدس علیہ السلام کی محبت ہمارا ایمان ہے اور یہ اہل الحدیث کا منہج ہے، اور یہ محبت ایسی ہے، صرف ایک روایت پہ اکتفا کروں گا اور پھر اپنی مٹی کی کچھ دو تین باتیں عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، اے نماز کا وقت ہے۔ یہ بابا بولا متی الساعہ، جماعت کھڑی ہو گئی، نماز ہوئی، آپ نے فرمایا بابا کدھر ہے؟ بلایا، پوچھا ہاں بابا کیا بات ہے؟ عرض کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب ظاہر ہے جو بندہ جس دھن میں ہوتا اس کو وہی بات یاد آتی ہے۔ شکاری رات کو بھی اپنا شکاری دیکھتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک عزیز کا مدرسہ ہوتا تھا شعبہ تحفیظ کا، گرمیوں کے دن تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبح جگاتے نا نماز کے لیے، تو بما یا معلوم کہہ کہ وہ پھر پاسا بدل لندے،
چونکہ سارا دن لگے اسی پہ تھے، نہ جس کیا صحابہ کو ایک ہی دھن ہے۔ بابا پوچھتا متسا، آپ نے فرمایا ما عددت لہا، بابا کیا تیاری کی ہے اس کی؟ تیاری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بابا بھی آشکانی میرے محبوب کے پاکیزہ دور کا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا۔ کہا پیارے اعمال پہ زوم تو نہیں ہے زیادہ، مگر ایک دولت میرے پاس ہے، ایک دولت۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کا خزانہ میری جھولی میں ہے۔ آپ نے فرمایا ترجمانی کرتا ہوں فتویٰ نہ لگ جائے، فرمایا بابا مبارک ہو، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے پیار ہوگا کل حشر کو اس کے ساتھ تیار ہوگا۔ راوی چیخ پڑا، کہتے ہیں میں نے جب سے کلمہ پڑھا تب سے لے کے آج تک مجھے اتنی فرحت، مسرت اور خوشی، ما فرحنا بعد الاسلام فرحن اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب کی حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے سے جو خوشی آئی ہے یہ زندگی میں مجھے کبھی نہیں آئی۔ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے پیار ہوگا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اب راوی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ سے پیار، رسول سے پیار، ابو بکر سے پیار، عمر سے پیار، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، مجھے اللہ کی رحمتوں سے امید ہے میرا حشر ان پاک باز ہستیوں کے ساتھ ہوگا۔ فَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، میرے عمل ان جیسے نہیں مگر میری محبت ان کے ساتھ ہے۔ حضرات ذی وقار، میں نے بنیادی بات یہ عرض کی ہے کہ یہ ہمارا ترہ امتیاز اہل الحدیث کا اللہ حضور کی وافر محبت نصیب فرمائے۔ دوسری درخواست جو کرنا چاہتا ہوں اور اس مناسبت کے ساتھ آج کے تقاضوں کے مطابق، میری مٹی میں بر صغیر کی مٹی میں بے عملی کے باوجود حضور کی ذات سے والہانہ محبت ہے، کمزوریوں کے باوجود۔ میں اس کے لیے صرف دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا۔ ایک تو آپ نے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھا، ینگ لڑکا، داڑھی ابھی بال آ رہے ہیں، غازی فیصل، گستاخ رسول کو سنا، سیشن کورٹ کے احاطے میں جا کے جہنم رسید کر دیا۔ اور حضرات اسی دھرتی نے وہ لمحات بھی دیکھے، ایک خطیب نے توجہ دلائی، کون ہے جوان جو سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ کے سر سے سرکنے والے دوپٹے کو دوبارہ سر پہ دے دے۔ ان دنوں کی بات ہے جب ملعون زمانہ راجپال نے رنگیلا رسول کتاب لکھی تھی۔ حضرات میں مسرت و شادمانی سے یہ اعلان کر رہا ہوں، مقام مسرت ہے، اس کا تحریری جواب 24 گھنٹوں میں دوسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے شیر پنجاب ابو الوفا مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمہ اللہ نے مقدس رسول کی صورت میں چھاپ کر کتاب مارکیٹ میں لائی تھی۔ اور دوسرا کام، لاہور میں مستریوں کا بیٹا، 20-22 سال کی اس کی عمر، اس نے سنا اور حب رسول اس کے جوش آیا۔ ٹمبر مارکیٹ میں ان کا کاروبار تھا۔ یہ دن کو دکان پہ گیا، اپنے کزن اکٹھے کیے، آج کی زبان میں چچا زاد بھائی، مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا، کہنے لگا آؤ قرآن اندازی کریں۔
کہ امی کے سر پہ دوپٹہ دینے کا نام کس کا نکلتا ہے؟ قرآ ڈالا، نام علم دین کا نکلا، کہا پھر ڈالو، نام علم دین کا، کہا پھر ڈالو، تیسری بار بھی نام علم دین کا آیا۔ کہتا میرے لیے ایک ایک لمحہ مشکل تھا، خود تیاری کی۔ یہ ملعون زمانہ اس کی دکان موجودہ لاہور میں انارکلی، یہاں بورڈ کا درخت تھا، نیچے نلکا لگا ہوا تھا، یہاں آ کے دن 11 بجے سے پہلے بیٹھ گیا۔ جب یہ رنگیلہ رسول کا مصنف ملعون زمانہ راجپال اپنی کرسی پہ براجمان ہوا، ایک لکڑی اور لوہے کا کام کرنے والا مستریوں کا بیٹا، عمر 20-22 سال کی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ شادی کے دن مقرر ہو چکے ہیں۔ آج کارڈ کہتے ہیں کہ گنڈا توڑ دیتیاں، چھوارے یا گڑ بھیجا کرتے تھے، وہ جا چکے، دن مقرر، اور یہ تیار ہو کے آیا نلکے کے پاس۔ جو ہی راجپال آیا، آگے بڑھا، 20-22 سال کی عمر، جوانی کا زور، مستریوں کا بیٹا، حب رسول کا پریشر، ایمانی غیرت کا سیلاب، پوری قوت سے وار کیا، ایک ہی وار میں ملعون کو پار کیا۔ گردن کاٹی، پاؤں سے ٹھڈا مار کے کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ، میں نے اپنی امی کے سر پہ دوپٹہ دے دیا۔ حضرات، آج کی طرح اتنا تیز زمانہ نہیں تھا۔ گھر میں چلا گیا، ماں سے کہا امی مبارک، میں اپنی امی کے سر پہ دوپٹہ دے آیا ہوں۔ ماں نہ سمجھی، کہا میں راجپال کا سر اڑا آیا۔ ماں ہوتی ہے، کہنے لگی پترا لوڑا کی تئی، تیرے تے دن بننے سن، شادی تھی۔ کہا امی کیا کہہ رہی ہو، گھبرا گئی ہو؟ تیرے گھر میں آنے والی بہو لاہور کے مستریوں کی بیٹی تھی، خوش نہیں ہوتی؟ اب تیری بہو جنت کی حور آ رہی ہے۔ حضرات، پھر غیرت ایمانی اتنی مضبوط، میری مٹی میں نبی سے پیار ہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں۔ میاں والی جیل میں گئے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بار ایٹ لا تھے، اور وہاں پہ خود گئے، بیرسٹر ہیں۔ کہا بیٹا بہت ہائی لائٹ ہو گیا کیس، حکومت ڈری ہوئی ہے، گورا گورنمنٹ گھبرائی ہوئی ہے، صرف ایک بار کہہ دے میں نے نہیں مارا، چھڑا کے لے جانا میرا کام ہے، میں تیرے گلے میں ہار ڈال کے لے جاؤں گا۔ للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ کے کہا قائد تجھے پاکستان مبارک، مجھے جنت مبارک۔ میں نیکی نہ نعرہ مار کے ادھی راتیں ایویں نہ خرابہ کرو۔ ایجنسیاں ویکھ دیاں میری قوم بڑی بادشاہ ہے، جوش دے باوجود اینی ہوش وچ ہے، زمین جنبد آسماں جنبد، گل محمد نہ جنبد۔ اے جتھے بیٹھے اٹے کے نہ چھیڑ۔ او سال آ میرا بھائی، او سال آ، او بھائی بس کر۔ اے تا نعرہ انج دا مارن گے پی اگے سارے ملک نو پتہ لگے گا جی حوصلہ کر، تھوڑا جہا حوصلہ کر، وتر چ تے آن دے انہاں نو، اجے پہ گالا کانوں پہنا، حوصلہ کر میرا پتر۔ حضرات توجہ فرمائیں، ذرا کہنا کیا چاہتا ہوں۔ جج کے پاس گیا علم دین غازی، کہا جج صاحب میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بول۔ کہنے لگا میں نے مارا ہے، بقیمی ہوش و حواس مارا ہے، مرتد زمانہ مارا ہے، گستاخ رسول مارا ہے، ایمانی غیرت سے مارا ہے، اور پوری ہوش سے مارا ہے، ایمانی جوش سے مارا ہے۔ میرا کام تھا جو میں نے کر دیا، قلم تیرے پاس ہے، جو تیرا کام ہے وہ تو کر دے۔ حضرات ذی وقار، آخری 2 منٹ کی میری گزارش، آج قریب کے زمانے کی،
1977 की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चल रही थी। हम बाकायदा सितारा नहीं थे 9 सितारों में, मगर जब सारे कायदीन गिरफ्तार हुए तो शहीद मिल्लत, कायद मिल्लत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਗਿਓ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਲਾਈ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਂਝ ਔਖਾ ਵੇਲਾ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। 12 ਤੋਂ ਕੰਮ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਚ ਨਾਈ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 4 ਆਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 1 ਆਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਆਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਲ ਹੀ 4 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈਆਂ 4 ਆਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਲੱਭਣੇ ਆ ਫਿਰ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਜਗਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ। इंशाअल्लाह पीर साहब आउन रहे ने, सरपरस्त आला पंजाब के, तो फिर वो आपको जगा भी लेंगे, हिला भी लेंगे। हमारी सादा बात पे तो आप हिलते नहीं। चलिए, 77 की तारीख, कायदीन गिरफ्तार। अल्लामा शहीद ने जुमा पढ़ाना था और फौज और पुलिस का पहरा कि नहीं आने देंगे अल्लामा एहसान को। जिंदगी में पहली बार अल्लामा मलंग बन के आया, जैनियन मलंग, पूरे मलंगों वाला कपड़े और जाली वो सफेद दाढ़ी, मूछें सब लगा के ऐन अंदर आए तो पता चला मलंग नहीं अल्लामा एहसान है। पर अंदर आ गए थे, खुतबा दिया और कमाल का तारीखी खुतबा था। बाद में एहतजाज करना था, फौज ने रेड लाइन लगा दी, सुर्ख लाइन। कहा जो क्रॉस करेगा, इधर जवान खड़े बड़ी गन्ने लेके, लोट, फौजी आर्डर का इंतजार है। वो कह रहा जो सुर्ख लाइन क्रॉस करेगा, ठस और बस। काम तो इतना किया। अब जनाब ये बड़ा इम्तिहान होता है क़यादतों का। अल्लामा शहीद रुफ़क़ा को लेके हाथों में हाथ डालकर लाइन बनाई, पीछे लोग हैं, जज्बा बड़ा है। निज़ाम मुस्तफ़ा की बात है, सरवरे कौनैन सलाम की मोहब्बत का जोश दलाया। खतीब लाजवाब था, कौम तैयार थी, जज्बे बेदार थे और इस तरह आगे बढ़ रहे थे। करीब वो रेड लाइन है जिसको क्रॉस करना और अगला इम्तिहान शुरू होने वाला है। पता नहीं कहाँ से कैसे, ये आज तक मुझे भी नहीं समझ आई। छोटा सा एक लड़का, ब्राइलर सा, 10 साल का होगा, ज्यादा 11 साल का, पता नहीं टांगों के नीचे से निकल आया, भाग के जाके लाइन क्रॉस करने लगा। अल्लामा शहीद ने बंदे छोड़े, दौड़ के जाके पकड़ा। ओ पुत्र ठहर, ओ बेटा रुक। मगर उसके जज्बात कमाल अंदाज के थे। दायां बाजू शहीद अल्लामा ने पकड़ा हुआ था, वो बाएं बाजू से बटन तोड़ रहा था। कह रहा था अल्लामा साहब छोड़ दो, मदीने वाले के नाम सीने में गोली मैं खाऊंगा। और लाइन के आगे जा रहा था। अल्लामा साहब, माँ बेटा रुक जा, अभी हम जिंदा हैं, तेरी जरूरत है, आगे हम बढ़ेंगे। ये बटन तोड़ के ऊपर को देख के ललचाई हुई नजर से आंखों में पानी लाके लाहौरी पट्ठा बच्चा कहने लगा, अल्लामा साहब तुझे मान है कि तू हाफिज़े कुरान है, मेरे सीने में भी कुरान है, मैं ताज़ा ताज़ा हाफिज़े कुरान, छोड़ दे मुझे। हजरात, जब ये मंजर हुआ, वहां खड़ा फौजी गन लेके तैयार, उसने कहा मैं हैंड जब्त करता हूं, सजा बर्दाश्त कर लूंगा, मदीने वाले के गुलामों पे गोली नहीं चला सकता। हालात तब्दील हो गए, मेरी मट्टी में आमना के दुर्रे यतीम से प्यार है। आओ इस मोहब्बत को उजागर करो। ये फरांस का मैकरून इसीलिए पागल हो गया कि अब यूरोप के अंदर मुहम्मदी फौज तैयार हो रही है, लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं। आइए मैं और आप अपने अंदर झांक कर अपनी इस्लाह करके मुहम्मदी रंग मजबूत कर लें। इंशाअल्लाह अब लोग आने के लिए तैयार हैं, मैदान तैयार है,
قوم آئے گی اور مکرون اور باقی جتنے لوگ ہیں گستاخان رسول کا خاتمہ ہو کے رہے گا، اور محبان صحابہ کا نام بلند ہو کے رہے گا، حضور کی عزت کا پرچم لہرا کے رہے گا، صحابہ کی عظمت کا پرچم لہرا کے رہے گا۔ یوتھ فورس پاکستان زندہ باد، جنوبی یوتھ فورس زندہ باد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔